میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تشخیص بھی ہوئی ہے، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک دم سے جو ہے نا شوٹ کرنے لگ پڑتا ہے۔ میں پروفیسر فاطمہ محبوب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئی ہوں۔ آج ہم نے ایک کامن ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، بلڈ پریشر۔ آپ سب نے سنا ہی ہوگا، ہر گھر میں ایک دو لوگ ضرور بلڈ پریشر کے ہوتے ہیں، لیکن جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تشخیص بھی ہوئی ہے، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک دم سے جو ہے نا شوٹ کرنے لگ پڑتا ہے۔ کئی دفعہ پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ہیڈ ایک، سانس چڑھ رہا ہے، سر میں درد ہے، نوز بلیڈ شروع ہو جاتی ہے، ایمرجنسی میں سب بھاگتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جسے ہم ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن کہتے ہیں کہ دو دوائیاں جو کہ اسٹینڈرڈ کے اینٹی ہائپرٹینسو ریکمنڈ کی جاتی ہیں وہ ہم فل ڈوز میں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈائریٹک بھی پوری جو اس کی ڈوز الاؤڈ ہے اس میں دے رہے ہیں، اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر دو طرح کا ہے، ایک پرائمری ہائپرٹینشن کہلاتا ہے، ایک سیکنڈری ہائپرٹینشن، یعنی پرائمری یا اسینشل ہائپرٹینشن میں ہمیں بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے، جبکہ سیکنڈری میں جو ہے رینل فیلئر ہے یا پریگننسی ہے، کوآپٹیشن آف ایورٹا، کشنگ سنڈروم، اس طرح ہمیں پرائمری ڈیزیز کا یا پرائمری کنڈیشن کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر۔ پرائمری ڈیزیز، پرائمری کنڈیشن ٹھیک کر لی جاتی ہے، جیسا پریگننسی ڈیلیوری ہو گئی، بلڈ پریشر یوزلی صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ میں بات کر رہی ہوں اسینشل ہائپرٹینشن یعنی پرائمری ہائپرٹینشن کی، کہ دوائیاں لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اب کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ تو اس میں جسے ہم کہتے ہیں کہ فل دوائیاں لینے پر کنٹرول نہیں ہو رہا، ریزسٹنٹ ہو گیا ہے، ہارڈ ٹو کنٹرول ہو گیا ہے، تو کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سوڈو ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن تو نہیں ہے کہ کرنے والے نے بی پی کف ٹھیک نہ لگایا ہو، یا اس کی لینتھ ٹھیک نہیں ہے، یا کپڑوں کے اوپر سے لگا لیا، کبھی ایک بازو سے لیتا ہے کبھی دوسرے سے نوٹ کر لیا، یا پیشنٹ کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ بھی ریڈنگ کو خراب کر دیتی ہیں۔ پھر ہم نے غور کرنا ہے کہ جو ہماری ڈرگ لسٹ ہے، جو دوائیاں ہم لے رہے ہیں، اس کی پوٹینسی، اس کے جو ملی گرامز یا گرامز ہیں اتنے ہی ہیں جتنے ڈاکٹر نے لکھے ہیں۔ کئی دفعہ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، پڑھنے میں مسٹیکس ہے، ہم نے جو دوائیاں ڈاکٹر نے لکھی ہیں اس ٹائم کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ لینی ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ پہ غور کریں۔ ہم سب بلڈ پریشر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے نمک کم لینا ہے۔ بعض پیشنٹس بہت زیادہ سوڈیم سینسٹیو ہوتے ہیں، تھوڑی سی مقدار بھی ان کے بلڈ پریشر کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو کچھ تو ہم نے نمک کہا ہوتا ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں جی ہلکا ہی ہوتا ہے ہمارا، لیکن پھر بھی جو ہے آپ نے دوبارہ غور کرنا ہے، کئی دفعہ انکانشیسلی بھی کینڈ فوڈ میں زیادہ ہوتا ہے یا بیکری آئٹمز میں ڈلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ آپ نے نمک کے مطابق غور کرنا ہے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے۔ پھر ہم اپنی دوسری دوائیاں جو ہم لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے بڑھاپے میں لائک آرتھرائٹس بھی ہو رہا ہے، اسپائن کا پرابلم بھی ہے، کئی شوگر بھی چل رہی ہے، کولیسٹرول بھی چل رہا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کوئی ایسی دوائی تو نہیں ہے جو ہمارے بلڈ پریشر کے اوپر اثر انداز کر رہی ہے۔ لائک اگر آپ اسٹیرائڈز لے رہے ہو کسی بھی وجہ سے، دمے کی وجہ ہے یا رومٹائڈ آرتھرائٹس کی وجہ ہے، کسی بھی وجہ سے آپ اسٹیرائڈز لے رہے ہو، تو اسٹیرائڈز بھی آپ کے کنٹرول کو خراب کرتے ہیں۔ ایک لیکوریس ملیٹی جس کو کہتے ہیں، اکثر لوگ ملیٹی یوز کرتے ہیں گلا صاف کرنے کے لیے، کئی ہربل پریپریشنز میں بھی ڈلی ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جوڑوں کا درد جیسے میں کہہ رہی ہوں کامن ہوتا ہے اولڈ ایج میں، تو اس میں ایسے ہے کہ این ایس ایز جو ہیں، ہم درد کو کم کرنے کی جو دوائیاں دیتے ہیں وہ بھی بلڈ پریشر کے کنٹرول کو خراب کرتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ رینل کڈنی کے اوپر اثر انداز ہو کے کرتی ہیں، کبھی ڈائریکٹ ایفیکٹ کی وجہ سے کرتی ہیں، تو جو ہے ان کی وجہ سے بھی کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے۔
अब हमने दवाइयाँ लेनी भी हैं, तो इसका मतलब है कि हम डोज एडजस्टमेंट करेंगे या ऐसी दवाइयाँ लेंगे जो कि ब्लड प्रेशर को ऊपर असरअंदाज ना हो या उसके कंट्रोल को डिफिकल्ट ना बनाए, क्योंकि अब बाकी प्रॉब्लम्स भी तो हैं, पेशेंट को तकलीफ हो रही है, वो हमने देनी है। ये इस तरह मैं कहती हूँ कि जो आग लगाई थी दिल ने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है अब उस आग को ठंडा कौन करे। तो इसका मतलब है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, हम दर्द की भी ले रहे हैं, अब जो दवाइयों ने गड़बड़ कर दिया अब उसको कैसे करें। तो हमेशा इसके ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, इसको टैकल करने के तरीके हैं। तो आपने ड्रग लिस्ट अपनी देखनी है कि उसमें स्टीरॉइड्स तो नहीं है और ये जो है आपकी दर्द की दवाइयाँ तो शामिल नहीं है जो इसको ब्लड प्रेशर को कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी अगर हम फुल डोज में दवाई दे रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके बाद हमें फिर अगले स्टेप पे जाना पड़ता है। स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो एक अच्छी दवाई है जो कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लोनिडीन भी है, कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, डेल्टाइजम भी है जो अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स दोनों हैं। तो इसका मतलब है कि बार बार जो आपको इमरजेंसी में नोज ब्लीड या हेडेक या सांस चढ़ने की बीमारी के साथ जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के पास जाएं और वो आपकी ड्रग लिस्ट को दोबारा रिवाइज करके आपके मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।